تو فرماتے ہیں کیونکہ ولایت قرب الہی جل شانہ سے عبارت ہے جو ماں سوا کے نسیان کے بعد اپنے دوستوں کو مرمت فرماتے ہیں، کسی شخص کو قرب عطا کر فرماتے ہیں اور اسے نئے پیدا ہونے والے غیبی احوال کی اطلاع نہیں دیتے، اور کسی شخص کو قرب بھی دیتے ہیں اور مغیبات یعنی غیب پر اطلاع نہیں بخشتے ہیں، اور تیسرے آدمی کو قرب سے کچھ نہیں دیتے لیکن اسے غیب کی اطلاع دے دیتے ہیں۔ تین کیٹیگری ہیں۔ کسی شخص کو قرب عطا کرتے ہیں، اپنے قریب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے نئے پیدا ہونے والے غیبی احوال کی کوئی اطلاع نہیں دیتا۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اللہ اپنے اس دوست کو بتاتا ہی نہیں۔ بھائی جس کو جو کچھ پتا چلتا ہے وہ اللہ کے بتانے سے پتا چلتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو لیکن دوست ہے اس کا دوست ہے، لیکن اللہ اس کے آنے والے جو وقت کے معاملات ہیں واقع وہ اس کو نہیں بتانا، یعنی غیب کی اطلاع اس کو نہیں دے رہا۔ یہ ایک کیٹیگری کے دوست ہوگا اس کے۔ وہ فرمایا دوسرا کیا ہے کہ قرب بھی دیتے ہیں، دوسری کیٹیگری کیا ہے اپنے قریب بھی کرتا ہے اور اطلاع بھی دیتا ہے، وہ آنے والے وقت کا بتا سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، جسے آپ پھر کہتے ہیں کرامت ہے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی۔ تیسری کیٹیگری میں فرمایا کہ تیسرے آدمی کو قرب سے تو کچھ نہیں دیتے، قریب کرتا ہی نہیں، اپنے قریب کرتا نہیں اور اسے مغیبات کی اطلاع دے دیتا ہے۔ فرمایا تیسرا شخص جو ہے نا، تیسرا شخص جو ہے یہ استدراج والوں میں سے ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ فریبی ہے۔ تو اصل نعمت کیا بنی؟ اللہ کا قرب بنی، نہ کہ معاملات کا بتانا بنی۔ اور اس کے نفس کی صفائی نے اس کو کشف مغیبات میں مبتلا کر دیا ہے، گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس آیت میں اس کے حال کا نشان ہے۔ قرآن مجید سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بھی کسی چیز پر ہیں، خبردار وہ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان غالب آیا اور ان کو اللہ کی یاد بھلائی، یہ لوگ شیطان کا لشکر ہیں، خبردار شیطان کا لشکر ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ جادوگر جو آپ کو غیب کی خبریں دیتے ہیں، جادوگر جو دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس دین سے ہٹے ہوئے کے بعد اگر کچھ غیب کی خبر ہے تو شرارت ہے شیطان کی، اس میں کوئی اپنی بات نہیں ہے۔ فرمایا اور پہلا اور دوسرا شخص جو کہ قرب کی دولت سے مشرف ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے، کشف اور غیبات نہ تو ان کی ولایت میں کچھ اضافہ کرتے اور نہ عدم کشف ان کی ولایت میں نقصان پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اگر غیب کی بات نہیں بھی بتاتا تو ان کی ولایت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو غیبی صورتوں کا کشف نہیں ہے وہ ان صورتوں کے کشف والے سے افضل ہوتا ہے اور اس سے آگے ہوتا ہے، اس قرب کی فضیلت کی وجہ سے جو کہ اس کو حاصل ہے۔ صاحب عوارف جو کہ شیخ و شیوخ ہیں اور تمام صوفیہ مقبول ہیں، اپنی کتاب عوارف میں اس معنی کی تصریح کرتے ہیں اگر کوئی آدمی میری اس بات کا یقین نہ کرے تو اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ وہ کرامات خارق کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ تمام خوارق کرامات اللہ تعالیٰ کی بخشش ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کا کشف عنایت فرماتے ہیں اور یہ دولت ان کے سپرد کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ان سے بھی بلند مرتبے پر ہوتے ہیں اور ان کو کرامات اور خارق میں سے کچھ بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ سب کرامات یقین کی تقویت کے لیے عطا فرماتے ہیں، اور جس آدمی کو خالص یقین دے دیا گیا اس کو ان کرامات کی حاجت نہیں رہتی۔ کرامات کیوں دی جاتی ہے؟ یقین کے لیے، یقین کامل ہو جائے، یا بعض اہل یقین کو کرامت دی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو لانے کے ذریعہ بن جائیں، دوسروں کا یقین کامل ہو جائے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کو ان کرامات کی حاجت نہیں ہوتی جن کا یقین کامل ہوتا ہے، اور یہ تمام کرامات ذکر ذات سے کمتر ہیں، اور اسی طرح جوہر قلب سے بھی کمتر ہیں جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ امام طائفہ خواجہ عبداللہ انصاری جو شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں، اپنی کتاب مناظر سائرین میں لکھتے ہیں
کہ فراست دو قسم ہے، ایک فراست اہل معرفت کی ہے اور ایک فراست اہل ریاضت کی ہے۔ اہل معرفت کی فراست طالبین کی استعداد اور اولیاء حق سبحانہ کو پہچاننے کے سے متعلق ہے جو جمع سے واصل ہو چکے ہیں۔ اہل ریاضت اور ارباب جو کی فراست غیبی احوال اور شعور کے کشف سے مخصوص ہے جو مخلوقات سے تعلق رکھتی ہے۔ تو آج کا جو صاحب کا جو ہم نے مکتوب شریف آپ کے سامنے بیان کیا، فی زمانہ دیکھ لیں کہ روحانیت کے نام پر، جسے آپ پیری مریدی کہتے ہیں، پیری مریدی کے نام پر کرامتوں کا جال بچھا کر، کرامت کا چرچے کر کے اور شریعت کی بات کو پیچھے لے جا کے شرع کی بات نہیں کریں، یعنی قانونی شرع کی بات نہیں ہوگی، کرامتوں کا بڑا چرچا، کرامت کا بڑا۔ کچھ عرصہ پہلے اس فقیر سے ایک صاحب نے رابطہ کیا کراچی سے، اور ان کا کہ میں فلاں جگہ پر رہا ہوں، لیکن میری تسلی تشفی نہیں ہو رہی، تو میں نے آپ کے بھی درس سنے ہیں، درس تصوف کے حوالے سے، تو میں آپ سے آگاہی لینا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے ان سے کہا فون پر، ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے ذہن میں ایسا کچھ ہے کہ آپ اس فقیر کے پاس آئیں گے اور یہاں پہ بڑا 24 گھنٹے لنگر کا پروگرام چل رہا ہوگا، اور جب پیر صاحب نکلیں گے تو ہاں ہو کی آوازیں ہوں گی، اور جگہ جگہ آپ کو کرامت کی اسٹوریاں سننے کو ملیں گی پیر صاحب سے متعلق، اگر آپ کے ذہن میں یہ سب کچھ ہے تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا آپ کو یہاں کچھ نہیں ملنے والا، یہاں خاموشی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اور سید صاحب تھے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں، یہ سارا کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ سب کچھ میں پہلے دیکھ چکا ہوں، اسی سے تو بیزار ہوا ہوں کہ ان کے پیچھے تھا کچھ نہیں، وہ ہاں ہوئی تھی نا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ جسے اصل روحانیت کہتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی طریقت میں، حضور کی شریعت میں پوشیدہ ہے، وہ بناوٹی کرامتوں کے اندر نہیں ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبہ شریف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ولی بھی سمجھتا ہے کہ اس کی روحانیت میں کوئی کمی آ رہی ہے، اس کی روحانیت میں کوئی کمی آ رہی ہے، اس کے مقامات میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو فرماتے یہ نہ دیکھ کہ کوئی وظیفہ چھوٹ گیا ہے، عبادت کم ہو رہی ہے، ریاضت کم ہو رہی ہے، کوئی چلہ کشی میں کوئی معاملہ، آپ نے صرف ایک جملہ شاہ فرمایا، آپ نے فرمایا وہ غور کرے کہ حضور کے طریقے میں کوئی نقص آ رہا ہے، حضور کا طریقہ کوئی سے چھوٹ رہا ہے، حضور کی کوئی سنت اس سے چھوٹ رہی ہے، کہ وہ جو اس کا مقام رک رہا ہے نا، ہے ولی، ولی کی پروازیں ہوتی رہتی ہے نا، الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، کسی کی پہلے آسمان تک، کسی کی دوسرے آسمان تک، کسی کی تیسرے آسمان تک، الگ الگ پروازیں ہیں۔ اب وہ اڑتے اڑتے پرواز رک گئی، یہ فقیر سمجھانے کے لیے آپ کو اپنے الفاظ میں، اس کی روحانی پرواز کا معاملہ اڑتے اڑتے وہ رک گیا، اڑنا چاہتا ہے اڑ نہیں پا رہا، فکر مند کر تو رہا ہوں، اب اسے یاد نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے۔ تو امام ربانی یاد دلا رہے ہیں کہ ایسا جو بھی ہے، جس کو بھی رکاوٹ پیش آئے روحانی معاملات کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ پہلی توجہ کے اندر، پہلی فرصت کے اندر توجہ کرے آقا علیہ السلام کے طریقہ کار کی طرف، کہ حضور کے طریقے میں سے کوئی طریقہ اسے چھوٹ رہا ہے، تب یہ رکاوٹ اللہ کے قرب حاصل ہی تب ہوگا جب رسول اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ حضور کے قرب کے بغیر اللہ کی طرف پرواز ممکن ہی نہیں ہے۔